السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک آپ نے سورۃ البقر کی تیسرے پارہ میں 225 نمبر تک آیات کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کر لی۔ آج 226 یعنی 226 نمبر کی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کی تفسیر اور وقت نے گنجائش دی تو آگے گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ آیود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا؟ کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں کا، کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا۔ کھجور اور انگور کا یہاں پر ذکر ہے۔ عبداللہ آپ اپنا مائک بند کریں۔ اللہ رب العزت یہاں یہ فرماتا ہے کہ ایسے باغ اس کے پاس انگوروں اور کھجوروں کے ہوں، تجری من تحتہ الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، فیہا من کل ثمرات، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل بھی ہوں، فَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، اور آ لیا ہو اسے بڑھاپے نے۔ یعنی کہ ایک شخص، اللہ رب العزت ایک مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس بات کو پسند کرے کہ اس کے پاس ایک بہت ہی ہرا بھرا باغ ہو، کھجوروں کا اور انگوروں کی بیلیں ہوں، بہترین کھجوریں لگی ہوں، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، ہے نا، خوبصورت پانی، شفاف پانی ہو، اور اس میں طرح طرح کے اور بھی پھل ہوں، اور پھر اس شخص کو بڑھاپے نے آ لیا اور بوڑھا ہو گیا، کمانے سے معذور ہو گیا۔ تو ہوتا کیا ہے عموماً کہ آدمی زندگی بھر محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ کچھ جمع کر لیتا ہے تو اس امید میں کہ بڑھاپے میں جب وہ کمانے سے معذور ہو جاتا ہے تو یہ اس کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں کہ اللہ فرماتا ہے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے ناتمام بچے ہوں، بچے چھوٹے چھوٹے کمزور ہیں، کما نہیں سکتے، جو کمانے پر قادر نہ ہوں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ،
تو آیا اس پر ایک بگولا، آگ کا بگولا، یہ سخت آندھی جس میں آگ تھی، فیہ نارن، جس میں کیا تھی؟ آگ تھی، فاحترقت، تو اس نے جلا دیا۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ باغ ہو، طرح طرح کے پھل ہوں، اس میں پانی بھی موجود ہو، بہترین کھجوریں لگی ہوں، انگور کی بیلیں پھوٹی ہوں، بڑھاپا ہو گیا ہو آدمی کا، ایسی حالت میں باغ تیار ہے ایک دم بالکل پھل دینے کے لیے، کھانے پینے کے سارے انتظامات ہیں، کمانے کے لائق نہیں ہیں، بچے چھوٹے ہیں جو کما نہیں سکتے، تو اب بتائیے کہ اس وقت وہ اسی کے سہارے ہے، کوئی دوسرا اس کے پاس سہارا نہیں ہے، کہ اچانک اس پر ایک آندھی آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ پورے باغ کو فاحترقت، تو پورے باغ کو جلا دے، ہے نا، جل گئے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اور ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان دو۔ تو اللہ، یہ سوال یہاں پر ہوا، یہ استفہام انکاری ہے، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا اس چیز کو؟ یعنی کوئی پسند نہ کرے گا، کیونکہ یہ بات کسی عقل مند شخص کو گوارا نہیں کہ اسے وہ تسلیم کر لے۔ اب رہا یہ کہ اس میں کھجور اور انگور کا ذکر کیا گیا، اگرچہ اس باغ میں قسم قسم کے درخت ہوں، مگر کھجور اور انگور کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ بڑے ہی عمدہ اور نفیس میوے ہیں، اور باغ کی یہ کیفیت بیان کی کہ وہ باغ فرحت انگیز، دلکشاں بھی ہے، نافع اور عمدہ جائیداد بھی ہے۔ بڑھاپے میں جب وہ آدمی کسب معاش سے مجبور ہو گیا، قابل نہ رہا، اور اس وقت اسے اب اس کی زیادہ ضرورت ہے، جوانی ہوتی تو بات الگ تھی، اب اس باغ کی اسے زیادہ ضرورت ہے کہ اب کوئی دوسرا مدد کا ذریعہ نہیں، دوسرا ذریعہ نہیں مدد کے لیے، تو ایسے وقت میں اگر وہ باغ جل جائے تو کیا اس چیز کو کوئی پسند کرے گا؟ کہ اس کی زندگی، حاجت اس کے پاس شدید ہے، اس کی زندگی کا دار و مدار صرف اسی باغ پر ہے، اور باغ بھی ایسا کہ بڑا عمدہ اور پھل والا ہے، تو وہ باغ تو اس وقت اس کے رنج و غم اور حسرت و افسوس کی کیا انتہا اس وقت ہوگی بتاؤ۔ تو یہ مثال اللہ رب العزت نے ارشاد دی، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا؟ گویا کی ایک مثال ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ریاکار اور احسان جتلانے والے کے بارے میں، ریاکار اور احسان جتلانے کے لیے جو مال کو خرچ کرے، یہ اس کی مثال ہے کہ جیسے ریاکار اور احسان جتلانے والے کا جو مال خرچ کرتا ہے اور وہ ضائع ہو جائے، نفع بخش نہ ہو، تو اس شے کے تعلق سے جس کا وہ آخرت میں محتاج ہوگا، کہ وہ آخرت میں وہ اور کسی چیز اور کوئی سہارا ہی نہیں ہے، دنیا میں اس نے جو نیک عمل کیا ہے وہی کام آنے والا ہے۔ تو یہ جیسے بڑھاپے میں کوئی سہارا نہیں، آگ جل جائے، آگ سے باغ جل جائے، برباد ہو جائے سب کچھ، اس کی ساری پراپرٹی تباہ ہو جائے، تو اس وقت کیا افسوس ہوگا، ایسے ہی احسان جتلانے کے لیے مال خرچ کرنے والا، دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے والا، قیامت کے دن ایسے ہی حسرت و یاس اور افسوس میں رہے گا۔ حضرت ابن عباس سے یہاں مروی ہے کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے نیک اعمال کیے، پھر اس پر شیطان مسلط ہو گیا اور اس نے برے اعمال کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس کے سارے اعمال حسنہ کو ضائع کر دیا۔ اللہ فرماتا ایسے ہی بیان کرتا اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ، جیسے اوپر بیان کی گئی، تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ یہاں ثمر کا لفظ ہے، تو اب گویا کی آیت کا معنی یہ ہوا کہ جنت میں ہر قسم کی نفع بخش چیزیں ہوں گی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ شخص یہاں پر ایودو احدکم میں تشبیہ مرکب ہے کہ باغ والے شخص کی حالت، جب باغ اس کا جل گیا تو جو کیفیت اس کی ہوگی، اس کیفیت کو تشبیہ دی گئی، وہ مشبہ بہی ہے، اور قیامت کے دن ریاکار جو احسان جتلانے والا ہوگا،
اس کی جو حالت ہوگی، اس وقت جو اس کی کیفیت ہوگی، وہ مشبہ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس میں مشبہ بھی تو مذکور ہے مگر مشبہ کا ذکر نہیں ہے، چونکہ اس کا تعلق اوپر سے ہے کہ اوپر انہی لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ تم مال اس لیے نہ خرچ کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. اس لیے نہ خرچ کرو کہ مال دینے کے بعد تم کسی کو تکلیف پہنچاؤ یا اس پر احسان جتلاؤ، یا ریاکاری کے لیے خرچ کرو. جو شخص یہ طریقہ کار اپنائے گا اس کی حالت قیامت کے دن افسوس اور جو ہے نامرادی میں ایسی ہی ہوگی جیسے اس باغ والے کی حالت ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کہ ریاکار وہ اس گمان میں ہے کہ میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہے، مگر جب قیامت کے دن شدت حاجت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو نامقبول کر دے گا، اور اس وقت اس کو کتنا رنج اور کتنی حسرت ہوگی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اس کے ذریعہ تمثیل بیان کی گئی ہے. تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یقیناً کبھی بھی جو ہے دکھاوے کے لیے اور دوسروں پر اپنے احسان جتلانے کے لیے مال کو خرچ نہ کریں. جو بھی کریں وہ اللہ کی رضا کی خاطر کریں. اب اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مطلب زکوٰۃ دیا کرو، من طیبات ما کسبتم، عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمایا ہے، مال کی جنس سے ہو اور عمدہ چیزیں ہوں. ما اخرجنا لکم من الارض، اس سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے. تو یہاں دو چیزیں ہوئیں. ایک تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو خرچ کرو عمدہ چیزیں جو تم نے کمائی ہیں، تو اس میں زکوٰۃ ہوئی جو مال کی جنس سے ہوئی، اور اس سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے، جیسے غلہ اور پھل وغیرہ. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نہ ارادہ کرو عمدہ چیزیں، ہے نا، نہ ارادہ کرو اس وقت تم خاص ناقص کا، ردی چیز کا، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. اس میں سے اپنی کمائی جو تمہاری کچھ ہے اس میں سے ردی چیزیں، بیکار چیزوں کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو. سمجھے کہ نہیں؟ تو ایسی ردی چیزیں تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے، اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو گے. کہ اپنے مال سے ردی اور خراب چیزیں مت دو، کہ اگر وہی تم کو کوئی دے تو تم اسے نہ لو. ہاں، نرمی اور چشموشی کرتے ہوئے اسے تم لے لوگے کسی مطلب رعایت میں، تو بتاؤ پھر اس سے اللہ کا حق کس طرح ادا کرو گے؟ جس چیز کو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر اس سے اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کیسے کرو گے؟ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. تو اس میں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مال کمانا یہ جائز ہے، اور یہ کہ تجارت کے جو مال ہیں اس میں زکوٰۃ واجب ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت صدقہ نافلہ اور فرضیہ دونوں کو عام ہو. دوسرے یہ کہ کھیتیوں میں بھی تمہارے زمین و جائیداد سے جو اگیں گے ان پر بھی تمہیں دینا ہوگا، تو چاہے وہ غلہ ہوں یا پھل ہوں یا اور جو ہے کان وغیرہ نکلیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہاں پر طیبات فرمایا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، طیبات فرمایا،
اور طیبات سے مراد یہاں حلال نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہاں عمدہ کے معنی میں ہے جو ردی کے مقابلے میں آتا ہے، کیونکہ اس آیت کا جو شان نزول ہے بطور صدقہ خراب اور ردی مال دینے کی ممانعت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی۔ ہم لوگوں کے پاس کھجوروں کے درخت تھے، اور جس شخص کے پاس جس قدر زیادہ کھجوریں درختوں سے اترتی تھیں وہ اسی اعتبار سے کھجوریں لاتا، کوئی ایک گچھا لاتا، کوئی دو گچھا لاتا، اور ان کو مسجد میں لٹکا دیتا۔ اور اصحاب صفہ کے پاس چونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، تو کچھ اصحاب تھے صحابہ کے، سب جو 70 کی تعداد ہوتی تھی ان کی، کچھ کم و بیش بھی ہوتے رہتے تھے، وہ درس حدیث قرآن پاک کو یاد کرنے، حدیث پاک کو حفظ کرنے کے لیے جیسے مدرسے میں طالب علم ہوا کرتے ہیں ایسے ہی وہ وہاں پر رہتے تھے کہ ان کے پاس کمانے کھانے کا موقع نہیں ہوتا تھا، وہ حفظ حدیث کے لیے قرآن مقدس کی آیتوں کی تفسیر یاد کرنے کے لیے ہمیشہ مسجد میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ جو ہم لا کر گچھے لٹکاتے تھے کھجوروں کا، یہ لوگ اسی گچھوں پر لاٹھی مارتے، اس سے آدھ پکی کھجوریں اور چھہارے گر جاتے اور وہ اسی کو کھاتے۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو صدقہ اور خیرات میں کوئی خاص رغبت نہیں تھی، وہ کھجور کے ایسے گچھے لے کر آتے جس میں سوکھی بیکار ردی کھجوریں ہوتی اور اسی کو لٹکا دیتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے لوگوں، اپنے پاکیزہ مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو تمہاری زمینوں سے ہم نے نکالا اس میں سے خرچ کرو، اور تم اپنے مالوں میں سے، کمائی کے مال ہوں یا زمین سے نکلی ہوئی چیزیں ہوں، ان میں سے ردی چیزیں، خراب چیزوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا قصد نہ کرو۔ ایسی ردی اور خراب چیزیں جسے اگر تم کو دیا جائے تو تم کو پسند نہ ہو، تو بتاؤ جو چیز تم لینے کو پسند نہیں کرتے اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تم ارادہ کیسے کر سکتے ہو؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے یہاں ایک چیز یاد رہے کہ صدقہ وصول کرنے والے کو چاہیے کہ وہ متوسط مال لے، نہ بالکل خراب نہ سب سے اعلیٰ، درمیانی مال ہو، نہ ایک دم خراب ہو نہ سب سے اعلیٰ ہو، ایک چیز۔ دوسرے یہ کہ بعض چیزیں آدمی کو خود پسند نہیں ہوتی ہیں مگر وہ نفیس ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، تو مطلب یہ کہ چیزیں اچھی ہونی چاہیے، تمہیں بذات ہی وہ پسند ہو کہ نہ ہو، تو ایسی چیز جو اسے پسند تو نہیں ہے مگر وہ اچھی ہے تو اسے بھی صدقہ اور خیرات کیا جا سکتا ہے۔ اب یاد رہے کہ یہاں پر خبیث کو ہم نے کیا کہا؟ ردی، تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ صرف مال حرام ہی صدقے میں دینا ناجائز ہے، یہ مت سمجھنا، اور ردی اگر حلال ہو تو اس کا دینا برا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر خبیث کی تفسیر جو ہے ردی سے جو ہم نے کی اور جو بتایا، تو ردی اسی لیے فرمایا کہ چاہے مال حرام ہو اس کا بھی صدقہ منع ہے، اور اسی طرح ردی اور بیکار مال کا بھی دینا یہ برا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ حلال ردی بھی بطور صدقہ دینا یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ لہذا خبیث مال کے اندر، خبیث مال حرام اور ردی دونوں کو یہ حکم شامل ہے، یہ دونوں کو حکم شامل ہے۔ لہذا اپنے مال کو خرچ کرنے میں ان ساری چیزوں کا جو ہے خیال رکھو۔ تو اس آیت میں کمانے کی اجازت ثابت ہوئی، آیت میں نفلی صدقہ اور فرض صدقہ دونوں کا حکم داخل ہے۔ اپنے سے کمائی سے خیرات کرنا بہتر ہے، کیونکہ فرمایا اپنی کمائیوں سے کرو، مال حلال سے خیرات کی جائے۔ نیز یہ کہ سارا مال خیرات نہ کرے، کچھ اپنے خرچ کے لیے بھی رکھے، جیسے کہ مما کا لفظ یہاں پر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا، تو مما کے لفظ سے پتا چلا کہ پورا مال تو نہیں دینا ہے، جتنی ضرورت ہے آپ اتنا رکھ لیں۔ زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں دیا جائے، چاہے وہ غلہ ہو
یا پھل ہو، چاہے پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب یہاں پر چند چیزیں اور بھی قابل توجہ ہیں کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے اخراجات کو لے کر کے نازل ہوئی ہے، تو حالانکہ یہ حکم عام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس چیز کا صدقہ کرنا چاہیے جو فی نفسہ ہی حلال اور طاہر ہو، اور وہ چیز حلال اور جائز ذریعے سے حاصل کی گئی ہو۔ جو چیز فی نفسہ ہی حلال نہ ہو، جیسے مردار یا حرام جانور، اس کا صدقہ کرنا جائز نہیں، یا وہ چیز فی نفسہ ہی جائز حلال تو ہو لیکن ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو، جیسے سود اور رشوت یا حرام طریقے سے پیدا کمایا ہوا پیسہ، اس سے کوئی چیز خرید کر صدقہ کیا جائے تو یہ بھی منع ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو صدقے میں لہذا اپنے مال کو صدقہ کرنے میں ان ساری چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ چلیے اب یہاں پر چند چیزیں ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، یہ آگے کی آیت ہے، تو ہم پہلے یہاں پر مال حرام سے صدقہ کرنے کے مسئلے کو واضح کر دیں۔ اور یہاں دو چیزیں ہیں، ایک کمائی کے مال سے صدقہ کرنا، ایک زمین سے کی پیداوار پر ہو، تو اس کی وضاحت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ مال حرام سے صدقہ دینا جائز نہیں، بلکہ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے حرام طریقے سے مال اکٹھا کیا تو وہ مال اصل مالکوں کو واپس کر دے، اور اگر وہ انتقال ہو چکے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کرے۔ اگر وارثوں کا بھی پتہ نہ چلے یا اصل مالکوں کی طرف لوٹانا محال ہے تو ان مالکوں کی طرف سے اسے صدقہ کر دے۔ اور یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ مال حرام سے زکوٰۃ ادا کرے یا بنیت ثواب صدقہ کرے یا حج و عمرہ کرے، بلکہ اگر ایسا کیا تو یاد رہے کہ بعض صورتوں میں اس پر حکم کفر ہوگا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں شامی کے اندر رد المحتار کے اندر کہ جس شخص نے کسی فقیر کو مال حرام سے کوئی چیز دی اور اس میں ثواب کی امید رکھی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر فقیر کو معلوم ہو کہ اس کو مال حرام سے دیا ہے اور اس نے دینے والے کو دعا دے دی اور دینے والے نے آمین کہی تو دونوں کافر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں البتہ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ تکفیر اس وقت ہوگی جب اس مال حرام کی حرمت قطعی ہو، مثلا سود کا پیسہ ہو یا شراب یا زنا وغیرہ کی آمدنی ہو۔ اب دوسری چیز یہ کہ زمین سے نکلی ہوئی چیزوں پر جو حکم ہے اس کا کیا ہے۔ زمین جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عشری، دوسری خراجی۔ عشری زمین کی پیداوار میں عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ یا نصف عشر واجب ہے۔ یاد رہے کہ پیداوار میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کم پیدا ہوا یا زیادہ پیدا ہوا، جیسا کہ دیگر ائمہ کے نزدیک اس میں قید ہے کہ اتنا پیدا ہوگا تو دینا ہوگا۔ ہمارے مذہب حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی کوئی قید نہیں، چاہے کم پیدا ہو چاہے زیادہ پیدا ہو، جتنا پیدا ہوگا اس میں سے دینا پڑے گا۔ اور یاد رہے کہ عشر صرف مسلمان سے وصول کیا جائے گا۔ اور دوسری زمین ہے خراجی زمین، تو خراجی زمین ہو تو اس سے خراج لیا جائے گا۔ خراج صرف غیر مسلموں پر ہے، البتہ خراجی زمین کے پیداوار کے لحاظ سے ادائیگی کی مختلف مقدار متعین ہے۔ تو خراجی زمین کی پیداوار میں مقدار جو ہے مختلف ہے، مگر عشر میں کچھ جو ہے فرق نہیں ہے، چاہے کم پیدا ہو چاہے زیادہ۔ اب یہاں پر عشری اور خراجی زمین کی وضاحت کر دیں اور پھر عشر و خراج کا ہم نصاب بھی بتا دیں، ٹھیک ہے؟ صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی حنفی رضی اللہ عنہ نے عشری اور خراجی زمین کی تعریف کرتے ہوئے لکھا: کل ارض اسلم اہلہا او فتحت عنوتاً وقسمت بین الغانمین فہی ارض عشر وکل ارض فتحت عنوتاً فاقر اہلہا علیہا فہی ارض خراج وقضا اذا صالحہم۔ ہر ایسی زمین جہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہو یا جس زمین کو جنگ سے فتح کر کے
مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا ہو، وہ زمین عشری ہے، اور ہر ایسی زمین جس کو جنگ سے فتح کیا گیا ہو اور وہ زمین انہی باشندوں کے حوالے رہی تو وہ زمین خراجی ہے۔ اور اسی طرح اس زمین کا حکم ہے جہاں کے رہنے والوں سے صلح کر کے اس پر قبضہ کیا گیا ہو۔ تو ایک تو ہوا کہ کہیں کے رہنے والوں سے صلح کے ذریعہ قبضہ کیا گیا ہو، یا کہیں کے رہنے والوں سے جنگ کی گئی اور اس زمین پر قبضہ کیا گیا اور وہاں کے لوگوں کو اسی زمین پر بسا دیا گیا، تو یہ دونوں زمینیں خراجی ہو گئیں۔ اور ایک زمین ایسی ہے، ایک ایریا ایسا ہے کہ جہاں کے لوگوں نے اسلام خود بخود قبول کر لیا، تو اب ان کی زمینیں عشری ہو گئیں۔ یا یہ کہ زمین پر ملک کو فتح کیا گیا اور زمین کے کچھ حصے جو ہے غانمین کو، مجاہدین کو دے دیے گئے، تو اب وہ زمین بھی عشری ہو جائے گی۔ تو یہ دو طرح کی زمین ہوئی۔ اس وقت ہندو پاک کے اندر جو زمینیں ہیں، یہ زمینیں سب عشری ہیں، خراجی ایک بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اچھا، عشری زمین کی پیداوار کا نصاب کیا ہے؟ اس تعلق سے امام بخاری کی ایک روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فیما سقط السماء والعیون او کانا اترج العشر وما سقا بالنضح نصف العشر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زمین بارش اور چشموں سے سیراب ہو یا دریائی پانی سے سیراب ہو، ہے نا، اس پر 10واں حصہ ہے، یعنی ہر 10 کلو میں 1 کلو۔ اور جس زمین کو کنویں کے پانی سے اونٹوں کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس پر 20واں ہے، یعنی 20 kg میں 1 kg۔ تو اگر زمین کی پیداوار بارش سے یا ندی کے پانی سے، سمندر کے پانی سے سیراب کر کے زمین میں کھیتی کی گئی تو اس صورت میں 10 kg میں 1 kg عشر ہوا۔ اور اگر جو ہے آپ نے بورویل سے، پمپنگ سیٹ سے، بور سے، کرنٹ کے ذریعہ یا جو ہے پانی کہیں سے منگا کر خرچ کر کے آپ نے سیراب کیا اور تیار کیا تو اس صورت میں 20 kg میں 1 kg ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دھان کی جو پیداوار ہوتی ہے بغیر بارش کے پانی کے دھان کی پیداوار ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے دھان میں یہی کہا گیا کہ 10 میں 1۔ اور گیہوں کی پیداوار اکثر چونکہ بورویل وغیرہ، پمپ ویل وغیرہ سے کی جاتی ہے، انجن سیٹ کے ذریعہ کی جاتی ہے، تو اس میں 20 kg میں 1 kg، اور دھان کی پیداوار میں 10 kg میں 1 kg۔ لیکن اگر گیہوں بھی بارش کی پیداوار سے ہوا تو اس میں بھی 10 kg میں 1 kg ہوگا۔ ایسے ہی دوسرے پھلوں کا مسئلہ ہوگا، چاہے ناریل ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں سپاری ہو، ہے نا، چاہے وہ انگور ہو، جو بھی چیزیں ہوں، تو یہ حکم سب میں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے سنن ابن ماجہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو بارش یا چشمے سیراب کریں اس میں عشر ہے، اور جسے اونٹ کے ذریعہ کنویں سے سیراب کیا جائے اس میں 20واں ہے۔ یہ تو ہوا عشری زمین کا نصاب۔ اچھا، خراج کے متعلق علامہ برہان الدین مرغنانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہدایہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کو فتح کرنے کے بعد ہر جریب یعنی 30 گز زمین پر 4 کلو 94 گرام غلہ اور 1 درہم مقرر کیا تھا، بشرطے کہ اس زمین میں پانی پہنچتا ہو، اور جس زمین میں ککڑی، خربوزے اور بیگن وغیرہ سبزیوں کی کاشت ہوتی ہو اس میں ہر جریب پر 5 درہم مقرر کیے، ہے نا، یعنی 30 گز زمین پر 5 درہم مقرر کیے۔ اور جس زمین پر انگوروں کی بیلیں لگی ہوں یا کھجور کے درخت ہوں اس میں ہر 30 گز پر 10 درہم مقرر کیے۔ چونکہ حضرت عمر فاروق نے جماعت صحابہ کے سامنے یہ شرح مقرر کی اور کسی نے اس پر انکار نہ کیا، اس لیے اس پر اجماع ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ عشر مسلمانوں کے اوپر، خراج کافروں سے یہ کیوں وصول کیا جاتا ہے؟ الٹا کیوں نہ ہوا کہ عشر کافروں سے اور خراج مسلمانوں سے، یا کافر اور مسلمان دونوں سے ہی کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عشر کی ادائیگی ایک عبادت ہے جس کا اہل صرف مسلمان ہوتا ہے، کافر نہیں، اس لیے مسلمانوں پر عشر ہے، اور خراج ایک محصول ہے، محض ایک ٹیکس کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کافروں پر صرف خراج ہے۔ چنانچہ علامہ کاسانی
یہاں تحریر فرماتے ہیں بدائع الصنائع میں کہ ان الاراضی لا تخل عن مؤونۃ اما العشر اما الخراج والابتداء بالعشر في ارض المسلم اولى لان في العشر معنى العبادة وفي الخراج معنى الصغار. زمینوں کی ادائیگی محصول سے خالی نہیں ہوتی. زمین جو ہیں ان میں محصول زمین وظیفہ یعنی محصول سے وہ خالی نہیں ہوتی ہیں، اور یہ وظیفہ یا تو عشر ہوگا یا خراج. اور مسلمانوں کے تصرف میں جو زمین ہے اس میں عشر سے ابتدا کرنا اولا ہے، کیونکہ عشر میں عبادت کا معنی ہے اور خراج میں ذلت کا معنی ہے، تو ایک ٹیکس کے طور پر ہے. بات سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ تو یہ چند مسائل تھے جو ضروری تھے آپ کو جاننے، اس لیے ہم نے یہاں پر اس کی وضاحت فرما دی. اب پہلے تو خرچ کرنے والے جن کی نیتیں غلط تھیں ان کو اور ان کی مثالوں کو بیان کیا. پھر اس کے بعد فرمایا مسلمانوں، اے ایمان والو، مال حلال سے صحیح طریقے پر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو تمہاری زمین میں جو پیداوار ہوں اس سے تم خرچ کرو. اب جب ایمان والا نیک کام کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، جو اسے نیک عمل سے روکتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے کس کا؟ محتاجی کا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. تو اب یہاں پر کیا فرمایا؟ الشیطان یعیدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، کہ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا، یعنی اس سے تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، لہذا تم خرچ نہ کرو. اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، یعنی بخیلی کا اور زکوٰۃ نہ دینے کا، کہ اگر تم دو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، تمہارا گھر کیسے چلے گا. اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا خرچ کرنے پر، کیا وعدہ فرماتا ہے؟ اور خرچ کرنے پر اللہ تم سے وعدہ فرماتا اپنی بخشش کا، کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ. اور خرچ کرنے پر فضل کا وعدہ فرماتا ہے کہ جو تم خرچ کرو گے اس کے بدلے میں وہ رزق دے گا. اور اللہ وسعت والا ہے، یعنی اس کا فضل بہت وسیع ہے. اس کا فضل کیا ہے؟ بہت وسیع ہے. اب یہاں پر بخل، یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تمہیں بے حیائی کا یعنی زکوٰۃ نہ دینے کا حکم دے رہا ہے. تو بخل سے مراد یہاں پر فحشاء جو ہے نا، فحشاء، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تو فحشاء کا مشہور معنی تو زنا ہے، مگر یہاں پر فحشاء اپنے معنی مشہور زنا میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہاں اپنے معنی مشہور زنا میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس سے مراد بخالت ہے. تو بتائیے کہ یہ خود کتنی بری چیز ہے بخالت. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کہ بخل اور زکوٰۃ، بخل کا اور زکوٰۃ اور صدقہ نہ دینے کا ہے. اب دیکھیے کہ آیت میں یہ کہ شیطان کسی طرح بخل کی خوبی ذہن نشی نہیں کرا سکتا. بخل اتنی بری چیز ہے کہ وہ انسانوں کے ذہن میں بیٹھ نہیں سکتی، شیطان بھی کوشش کر لے. اس لیے وہ یہی کرتا ہے کہ خرچ کرنے سے محتاج ہو جانے کا اندیشہ دلا کر روکے. تو آج کل جو لوگ خیرات کو روکنے پر مصر ہیں وہ بھی اسی ہیلے سے کام لیتے ہیں. ارے سب دے دو گے تو تمہارا کیا ہوگا، سب دے دو گے تو تمہارا کیا ہوگا. تو یہ چیزیں آج شیطان کے اسی ہیلے کے تحت لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ فحشاء سے مراد ہے نا یہ بخل ہے. تو یہاں پر راہ خدا میں
جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اس میں سب سے بڑے وسوسے کا بیان اللہ نے یہاں پر کیا کہ شیطان طرح طرح کے وسوسے دلاتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے، صدقہ دو گے تو خود فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، لہذا خرچ نہ کرو۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ دیکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس طرح کے اندیشے دلاتا ہے، حالانکہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے وہی لوگ شادی بیاہ میں، جائز اور ناجائز رسومات پر، عام زندگی میں بے دریغ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اسی لیے ارشاد کیا فرمایا، شیطان تمہیں بخل اور کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت سے نوازے گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پاک پروردگار عز و جل بڑی وسعت والا ہے، وہ صدقہ کرنے سے تمہارے مال کو گھٹنے نہ دے گا بلکہ اس میں برکتیں پیدا ہوں گی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہاں پر سوچئے کہ غور کرنے والی چیز ہے کہ قرآن نے بخل کو فحشا، سخت بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اب بتائیے کہ حقیقتاً اس سے بڑھ کر بے حیائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خود عیش کر رہا ہو، خود عیش کر رہا ہو، شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہو، بے وجہ شادی ہال کی بکنگ میں، ہے نا، قیمتی مہنگے بے ضرورت جو ایک دن پہننے کے بعد دوبارہ پہن نہ سکیں ایسے کپڑے جو ہے 50 ہزار، 35 40 ہزار کے کپڑے، وہ ڈیکوریشن، وہ ساری چیزیں، صرف اور صرف 25 ہزار روپے تو دلہن کے میک اپ پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور شرم اور بے حیائی کی حد تو یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ شادی کے موقع پر جو ویڈیو گرافر بلایا جاتا ہے وہ غیر مسلم ہو کہ مسلم ہو، اگر وہی لڑکی جس کی طرف اگر کوئی گندی نظر سے دیکھ دے یا اس کے جسم کو چھو دے تو اس کے باپ کو، اس کے شوہر کو، اس کے بھائیوں کو، بہنوں کو جلال آ جاتا ہے، پورا شہر اور گاؤں اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ مگر وہی ویڈیو گرافر جو آتا ہے شادی کے موقع پر بے شرم اور بے حیا دولہے کے سامنے اسی لڑکی کو اینگل بتاتا ہے، اس طرح کھڑے ہو، اس طرح مسکراؤ، یہاں ہاتھ رکھو۔ بے شرمی اور بے حیائی کی حد تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ جو ہے دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہوتے ہیں، اسے باقاعدہ جب وہ کسی اینگل پہ جھکتی ہے اور صحیح سے جھک نہیں پاتی تو اس کے کمر کو چھو کر اسے جھکنے کا طریقہ بتاتا ہے، اس کے ہاتھ کو اٹھا کر، اس کے کمر کو دبا کر، اس کے گردن کو جھکا کر، یہ ساری چیزیں بے حیا باپ بھی ایک دن کے لیے اس کے لیے بالکل فری کر دیتا ہے کہ آج جہاں جہاں چاہو تم میری بیٹی کو چھو سکتے ہو۔ اور یہ بے شرم اور بے حیا شوہر بھی اور وہ بہنیں اور بھائی بھی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اس وقت، اور اس کے بعد وہ 50 ہزار روپے بھی لے کر کے جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان یہی تو ہے، تو اس سے بڑی اور بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ بتائیے۔ چند دن وہ فوٹو اور وہ چیزیں دیکھنے کے بعد یہ وہ چیز ہے جو زمین پہ ہو رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 25 ہزار کا میک اپ ہوتا ہے۔ میک اپ کرنے والے کون؟ بڑے ہی قسم کے بازارو لڑکیاں، بے حیا قسم کے، اور مردوں کے بیچ میں میک اپ ہوتا ہے۔ شرم و حیا کی حد تو یہ کہ 25 ہزار کا میک اپ ہو جاتا ہے اور میک اپ کرنے والا کہتا ہے پانی مت لگانا۔ بتاؤ، دلہن شادی کر رہی ہے، بات آتی ہے تو کہتے ہیں نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ شرم و حیا کا سارا کپڑا اتار کر رکھ دیا ان لوگوں نے کہ میک اپ کے بعد میک اپ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ پانی نہیں لگانا، اسے ایک دن پورا، 1-2 دن پانی نہیں لگنا چاہیے۔ اب وہ ناپاک بھی ہو جائے تو نہائے گی نہیں، تو جو پانی نہیں لگائے گی تو وضو کیا کرے گی؟ وہ قرآن کیا پڑھے گی؟ نماز کیا پڑھے گی؟ ناپاک ہو گئی اگر تو نماز کے نہائے گی کیا؟ اور ایسی شادیوں میں برکت تلاش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ساری غلطیاں علماء کی ہیں، ہے نا، ساری غلطیاں تو تاج الشریعہ کی ہیں، معاذ اللہ، ساری غلطیاں تو ہم لوگوں کی ہیں جو ہم ان چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی بخالت کا حکم دیتا ہے، تو یہ بہت بڑی بخالت ہے۔ چلیے آگے کی آیت دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ حکمت دیتا ہے، اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملے
اسے بہت بھلائی ملی، جسے حکمت ملے اسے بہت بھلائی ملے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اب حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے یا قرآن یا حدیث اور فقہ کا علم مراد ہے، یا تقوی یا نبوت، مگر سب سے بہتر یہاں پر یہ کی بڑی ہی عمدہ تعبیر و تشریح فرمائی گئی کہ وہ علم نافع ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ حکمت دیتا ہے یعنی علم نافع جو عمل تک پہنچانے والا ہو، جسے چاہے اور جسے حکمت ملے اسے بھلائی ملی، یعنی اسے ابدی سعادت میسر آ جانے کی وجہ سے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے جو دانش مند ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں؟ دانش مند ہوتے ہیں۔ کیونکہ قرآن و حدیث یہ سراپا حکمت ہے، اور فقہ اسی سرچشمہ حکمت و ہدایت سے فیض یافتہ علم ہے، اور تقوی حکمت کا تقاضا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں پر جو ہم نے حکمت کے بارے میں یہ فرمایا کہ حکمت کے بارے میں کئی ایک قول ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حکمت کے بارے میں کئی ایک قول ہیں، مختلف رائے ہیں۔ بعض نے اس کی تفسیر نبوت سے کی ہے، بعض نے اس سے معرفت مراد لی ہے، بعض نے فہم قرآن، بعض نے قول و عمل کی درستگی، اور بعض نے مطلقاً تفقہ فی الدین مراد دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض دوسرے اقوال ہیں، مگر ہم نے یہاں پر جو وضاحت یہ فرمائی حکمت سے کیا مراد ہے کہ وہ عقل ہے نا، حکمت سے وہ عقل مراد ہے، علم نافع جو عمل تک پہنچانے والا ہو۔ اسی لیے علماء کرام کو سبق حاصل کرنا چاہیے، جن علماء نے علم حاصل کیا اور اپنے علم پر عمل کر رہے ہیں، اور انہیں درس لینا چاہیے اس بات سے کہ اللہ نے سب سے عظیم خیر کثیر عطا فرمائی، من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس نے اسے حکمت عطا فرمائی اسے سب سے بہترین بھلائی عطا فرمائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اسے اچھی بہت بھلائی ملی ہے، تو لہذا وہ دولت مندوں کی دولت، اہل ثروت کی ثروت دیکھ کر کے مت گھبرایا کریں کہ مطلب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ سب سے عظیم برتری اور بہتری اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، وہ علم کی صورت میں۔ لہذا اہل علم مالداروں کی دولت کو دیکھ کر جو ہے گھبرایا نہ کریں۔ چلیے، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ سبحان اللہ۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ وما انفقتم من نفقة، اور جو تم خرچ کرو، او نظر تم یا منت مانو، من نظرین ہے نا، اور نظر تم من نظرین یا منت مانگو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ کو اس کی خبر ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اب چاہے نیکی میں ہو یا بدی میں ہو، یاد رہے کہ اطاعت یا گناہ کی نظر ہے نا، یہ جو ہے دیکھا جائے گا۔ تو عرف میں تو ہدیہ اور پیشکش کو، نظر جو ہے عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو کہتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ اور شرع میں نظر عبادت ہے اور قربت مقصودہ ہے۔ اس لیے اگر کسی نے گناہ کرنے کی نظر کی تو وہ صحیح نہیں ہوئی۔ نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جائز ہے کہ اللہ کے لیے نظر کرے، کیونکہ نظر عبادت ہے اور قربت مقصودہ ہے۔ کسی ولی کے آستانے کے فقراء کو نظر کے صرف کا محل مقرر کرے، جب وہ کچھ کرے تو، کہ جو آستانے کے فقراء ہیں اگر وہاں کرتا ہے۔ مثلا کسی نے یہ کہا کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے، اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے کہ فلاں بیمار کو تندرست کر دے تو میں فلاں ولی کے آستانے کے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا وہاں کے خدام کو روپے پیسے دوں، یا ان کی مسجد کے لیے تیل یا بوریا حاضر کروں، ہے نا۔ تو یہ نظر جائز ہے، اور یہ سب اللہ جانتا ہے۔ یہاں پر ہم وضاحت کر دیں، نظر کا لغوی معنی کیا ہم نے بتایا؟ ہدیہ، پیشکش۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اصطلاح شرع میں اپنے اوپر کسی ایسی عبادت کو واجب کر لینا جو پہلے سے واجب نہیں تھی، وہ نظر ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟
اپنے اوپر کسی ایسی عبادت کو واجب کر لینا جو پہلے سے واجب نہیں تھی۔ توجہ سے سن لیں نظر کی اس مسئلے کو جس میں آج اکثر لوگ گرفتار ہیں۔ دیکھیے اس زمانے میں بہت سی ایسی نظریں رائج ہیں جو جائز نہیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی ولی کے مزار پہ جاتا ہے اور اپنی نظر میں یوں کہتا ہے، اے فلاں بزرگ، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر میں شفا یاب ہو جاؤں یا میری فلاں غائب شدہ چیز واپس آ جائے یا میرے گھر بچہ پیدا ہو جائے یا میرے کاروبار چل پڑیں یا میرے دکان میں جو نحوست ہے دور ہو جائے تو میں آپ کی مزار پر چادر چڑھاؤں گا یا آپ کی مزار پر آ کر بچے کا منڈن کرواؤں گا، بچہ پیدا ہوا تو اس کو لا کر میں منڈن کرواؤں گا، یا آپ کے مزار پر اتنا سونا چاندی یا اتنا روپیہ چڑھاؤں گا۔ یاد رہے یہ اور اس قسم کی ہر نظر باطل محض ہے، کیونکہ نظر عبادت ہے اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں، لہذا مخلوق کے لیے نظر جائز نہیں ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہوئیں مخلوق کے لیے نظر ہوئی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر نظر اللہ کے لیے مانے اور ثواب بزرگ کی روح کو پہنچانے کا قصد کرے تو جائز ہے۔ مثلا یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو فلاں بزرگ کے خادموں کو یا وہاں کے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، جو ابھی ہم نے بتایا، یا فلاں بزرگ کی روح کو احصال ثواب کے لیے اتنا سادی سونا چاندی یا اتنا روپیہ صدقہ کروں گا، یعنی کہ قبر پہ لے جا کے ڈال دوں گا، تو یہ نظر صحیح ہے۔ چنانچہ علامہ علاء الدین حسکفی رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ اکثر عوام جو فوت شدہ بزرگوں کی نظر مانتے ہیں اور اولیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی مزارات پر جو روپے، موم بتی اور تیل کی نظر مانی جاتی ہے وہ بالاجماع باطل اور حرام ہے، جب تک ان چیزوں کو فقراء پر خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔ لوگ اس آفت میں مبتلا ہیں، خصوصاً اس زمانے میں، لہذا اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اکثر لوگ اس طرح کی نظریں جا کر مانتے ہیں اور کچھ جگہ تو جہالت کی حد یہ ہو جاتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو مزار پر منڈن کرانے جاتے ہیں۔ یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ چلیے تو اب اگلی آیت، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر خیرات اعلانیہ دو تو کیا ہی اچھی بات ہے، وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ وان تخفوها، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ فَوَا خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص سے اللہ کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو تو خواہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر، دونوں بہتر ہے۔ لیکن صدقہ فرض کا ظاہر کر کے دینا یہ افضل ہے اور نفل کا چھپا کر دینا افضل ہے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں جبکہ نیت میں اخلاص پایا جاتا ہو، لیکن صدقہ واجبہ جو فرض ہیں ان کو اعلان کر کے دینا چاہیے تاکہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو۔ اور اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ تو اس کا اپنا مسئلہ ہوا کہ اس کی نیت اس باب میں کیسی ہے۔ جتنی بہتر اس کی نیت ہوگی اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ چلیے، اس لیے صدقات اور خیرات کو دینے میں آدمی کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو اور اس پر کوئی الزام واقع نہ ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صدقات واجبہ کو اگر وہ چھپا کر کے دیتا ہے تو اس صورت میں جو ہے اس کے اوپر الزام آنے کا شبہ ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہاں دونوں چیزیں ہم نے بتا دیں کہ صدقہ فرض کو ظاہر کر دینا افضل ہے، نفل کو چھپا کر، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں اگر نفل صدقہ دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں صدقہ کی ترغیب دیتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سب کے سامنے صدقات پیش کرتے، سیدنا صدیق اکبر ہوں، سیدنا عمر فاروق ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، ان کے اعلانیہ صدقات دینے میں یہی حکمت تھی۔ احادیث میں آیا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، جیسے صدقہ
غضب الہی کو بجھاتا ہے، بری موت سے دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، بری قضا ٹال دیتا ہے، صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہیں، اور بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ان سب کی تفصیل بیان کی ہے۔ اکثر و بیشتر اعمال میں یہی قاعدہ ہے، اچھی طرح یاد رکھیں کہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح جائز ہے، لیکن ریاکاری کے لیے اعلانیہ کرنا یہ حرام ہے، اور دوسروں کی ترغیب کے لیے ہو تو ثواب ہے۔ علماء مشائخ بہت سے اعمال اعلانیہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے مریدین متعلقین کو ترغیب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پیر صاحب لوگ جو لوگوں کے درمیان نماز پڑھتے ہیں ان کی عزت و عظمت ہوتی ہے، اور جو پیر صاحب لوگ کمرے میں پڑھتے ہیں وہ شک کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ چلیے، تو آج تقریباً اتنی آیتیں آپ حضرات تک ہو گئیں، 71 آیتیں، 271 آیتوں تک ہو چکا۔ اگلی آیت انشاءاللہ اب کل ہم اور آپ درس میں حاضر ہوں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔